بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصیبت بار بار آتی ہے اور بار بار بتا کر جاتی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اپنا نہیں۔ ظہر کی موٹیویشن: جو شخص ظہر سے پہلے اور اس کے بعد 4 رکعتوں کی پابندی کرے گا وہ آگ پر حرام کر دیا جائے گا۔ خوشی اور سبق: زندگی میں ہر کسی کو اہمیت دو، جو اچھا ہوگا وہ خوشی دے گا، جو برا ہوگا وہ سبق۔ بے شک دلوں کا چین اور سکون اللہ ہی کے ذکر میں ہے۔ اللہ آپ کو زمین و آسمان کی تمام آفات سے محفوظ رکھے۔ ہر شوہر کو بیوی کے لیے اتنا اچھا ہونا چاہیے کہ بیوی دعا کرے کہ میری بیٹی کو بھی آپ جیسا ہمسفر ملے۔ بے شک منزل سب کی اللہ ہے، محبت، غم، آزمائش یہ تو بس سفر کا حصہ ہے۔ تعلق اور رشتے فرصت کے نہیں عزت کے محتاج ہوتے ہیں، جتنی عزت دو گے اتنے ہی گہرے ہوں گے۔ میرا اللہ فرماتا ہے تو صبر تو کر، میں تمہیں وہ عطا کروں گا جس کے لیے تمہیں آزمایا جا رہا ہے۔ کبھی بھی ہم کسی کے لیے اتنے ضروری نہیں ہوتے جتنا ہم سوچ لیتے ہیں۔ وہاں بیٹھ کر رونا بہت سکون دیتا ہے جہاں اللہ کے سوا کوئی اور سننے والا نہ ہو۔ خدا پہ بھروسہ ایمان کی پہچان ہے، یہی تو مسلمان کی شان ہے۔ کچھ لوگوں کو عزت راس نہیں آتی، جب تک ان کے جیسے نہ بن جاؤ ان کو سمجھ نہیں آتی۔ زندگی میں ایک ایسا شخص ضرور ہونا چاہیے جو حال پوچھے تو اسے سچ بتایا جا سکے۔ جو تمہیں عبادت سے بھی نہ ملا، سوچو تم نے کتنا غلط انسان چنا ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم سمندر کی گہرائیوں سے پکارو گے، اللہ وہاں سے بھی تمہیں سنے گا۔ ماں کی دعا کے بغیر منزل نہیں ملتی اور ماں کی گود کے بغیر سکون نہیں ملتا۔ ہر آزمائش اللہ کا فیصلہ ہے اور اللہ کا فیصلہ ہر فیصلہ بہترین ہوتا ہے۔ کچھ تکلیفیں ہمارا امتحان لینے نہیں بلکہ اپنے ساتھ جڑے لوگوں کی پہچان کروانے آتی ہیں۔ گزرتے ہوئے وقت پر پچھتانے سے بہتر ہے کہ اپنے آج کو بہتر بناؤ، کیونکہ آج کا دن ہی کل کی بنیاد ہے۔ عزت جب عزتوں کے مالک نے دی ہو تو کسی کے برا چاہنے سے کیا فرق پڑتا ہے۔ اور پھر میرے بابا نے کہا بیٹا مضبوط بنو، ماں باپ رحم کھا لیتے ہیں، دنیا والے نہیں۔ ماں سے بڑھ کر نام کیا ہوگا، ان کا نام کا احترام کیا ہوگا۔ جس کے پاؤں کے نیچے ہے جنت، ہائے اس کے سر کا مقام کیا ہوگا۔ افضل الصدقۃ سقی الماء، سب سے افضل صدقہ پانی پلانا ہے۔ تعلق ختم ہونے کے بعد اگر راز محفوظ رہے تو سمجھ جانا کہ کسی نسلی مرد سے واسطہ پڑا ہے۔ نکاح کی طاقت: نکاح آنے والی 4 آفتوں کو روک دیتا ہے: بے روزگاری کو، فاقہ کشی کو، بے حیائی کو اور زناکاری کو۔ کسی کو اتنی عزت نہ دو کہ آپ کی بے عزتی کرنا وہ اپنا حق ہی سمجھ لے۔ اپنے ارادوں کو ہمیشہ چھپا کر رکھیں، کبھی بھی کسی کو معلوم نہ ہونے دیں کہ آپ کا اگلا قدم کیا ہوگا۔ اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے خاموشی کو اپنا ہتھیار بنائیں۔ اگر کوئی آپ کو اچھا لگتا ہے تو لگنے دیں، سنجیدہ مت لیں۔ 2-4 ماہ میں وہ خود ہی کوئی ایسی حرکت کر دے گا کہ آپ کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ اچھے ہمسفر کا ساتھ انسان کو مشکل راستے میں بھی تھکنے نہیں دیتا۔ عجیب رواج ہے اس دنیا کا، یہاں مخلص انسان کو ہمیشہ وضاحتیں دینی پڑتی ہیں جبکہ چالاک لوگ خاموشی سے اپنا کھیل کھیل جاتے ہیں۔ اچھی سوچ اور اچھا اخلاق انسان کو ہمیشہ بلند رکھتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں بدل گئے ہو تم، سچ تو یہ ہے کہ بہت کچھ سہ کر سنبھل گئے ہیں ہم۔ وقت زخم تو نہیں بھرتا لیکن ہمیں ان زخموں کے ساتھ جینے کا ہنر سکھا دیتا ہے۔ سجدوں میں گرنے سے پہلے ان لوگوں کو گلے لگائیے جو آپ کی وجہ سے اذیت میں ہیں، کیونکہ دل آزاریاں معاف نہیں ہوتی۔ زندگی میں ہر موقع کا فائدہ اٹھاؤ مگر کسی کی مجبوری کا اور بھروسے کا نہیں۔ دوسروں کی مدد کیا کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ دوسروں کو سکون دینے والا کبھی بے سکون نہیں رہتا۔ یہ ایک بے لگام معاشرہ ہے جہاں تم اپنے خاموش رہنے پر بھی مجرم ٹھہرائے جاتے ہو۔
خود پر گزرے تو پتہ چلے وہ جس نے میرے درد کو تماشا سمجھا۔ کبھی کبھی انسان دوسروں کے لیے اتنا دستیاب ہو جاتا ہے کہ اپنی اہمیت ہی کھو دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، دل دکھانے پر بھی جو شخص آپ سے شکایت نہ کر سکے، اس شخص سے زیادہ محبت آپ کو کوئی نہیں کر سکتا۔ وقت گزارنے کے لیے کسی بھی چیز کا انتخاب کر لیں، لیکن کسی کی بیٹی کا انتخاب نہ کریں، کیونکہ عورت کمزور ہو سکتی ہے، عورت کو خلق کرنے والا نہیں۔ نیم کے پتے کو جتنا مرضی شہد میں بھگو لو، اس نے کبھی میٹھا نہیں ہونا، کڑوا ہی رہے گا۔ اسی طرح ہمارے ارد گرد کچھ لوگ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ جتنا حسن و سلوک کر لو، لیکن انہوں نے اپنی چالاکیوں اور مکاریوں سے باز نہیں آنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ تمہاری زبان کو مانگنے کی ہمت تب دیتا ہے جب وہ تمہاری دعاؤں پر راضی ہونا چاہتا ہے۔ جب کوئی مخلص مل جائے اسے سنبھال کر رکھتے ہیں، اس پر تجربے شروع نہیں کرتے۔ جب تم دنیا کی مفلسی سے تنگ آ جاؤ اور رزق کا کوئی راستہ نہ نکلے تو صدقہ دے کر اللہ سے تجارت کر لو۔ زندگی کے کئی مقامات پر مجھے یہ احساس ہوا کہ انسان کے پاس کچھ اور ہو نہ ہو، ماں ضرور ہونی چاہیے، کیونکہ جب دنیا تھکا دیتی ہے تو ماں ہی وہ جگہ ہے جہاں دل کو سکون ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہمیشہ ان کا تعاقب کرتا ہے جن کی نیتیں ہمیشہ صاف ہوتی ہیں۔ ناراضگی، جب کوئی انسان ناراضگی دور کرنے کے لیے پہل کرتا ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ غلط تھا، بلکہ اس کا یہ مطلب ہے کہ اسے انا سے زیادہ رشتے عزیز ہیں۔ صبر کی ایک بات بہت اچھی ہے، جب آ جاتا ہے تو کسی چیز کی طلب نہیں رہتی۔ اللہ کی تقسیم پر راضی رہو، کیونکہ رضا ہی خوشی کی کنجی ہے۔ جب آپ کو اللہ کسی منافقت دکھا دے تو اس سے بھیڑیں مت، اسے ایسے چھوڑ دیں جیسے وہ حیات ہی نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ادا کریں اور زندگی میں آگے بڑھ جائیں۔ یہ رب کا بڑا کرم ہے کہ وہ لوگوں کی حقیقتیں ہمیں جلد دکھا دیتا ہے اور بچا لیتا ہے ایسے لوگوں کے شر سے۔ صبر کر لینے سے صبر آ جانے تک کا سفر انسان کو اندر سے بالکل بدل دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، 3 چیزوں میں کبھی شرم محسوس نہ کرو، پرانے کپڑوں میں، غریب دوستوں میں، بوڑھے ماں باپ میں۔ رزق بھاگنے سے نہیں، محنت اور اللہ پر یقین سے ملتا ہے۔ اپنے حصے کی کوشش کریں، باقی اللہ پر چھوڑ دیں، توکل ہی اصل سکون ہے۔ خاموش دعا نیکی ہمیشہ لوٹ کر آنے والی روشنی ہے، جو بھلائی تم بانٹتے ہو وہ خاموش دعا بن کر تمہارے ساتھ چلتی ہے۔ جانے کون سی شہرت پہ انسان کو ناز ہے، انسان تو اپنے آخری غسل کا بھی محتاج ہے۔ باپ کی اہمیت ان سے پوچھو جنہوں نے باپ سے ملنے کے لیے قبرستان جانا پڑتا ہے۔ یا اللہ، جن کے بابا نہیں، انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ ہر وقت مضبوط بننا ضروری نہیں، کبھی کبھی تھک جانا بھی انسان ہونے کا ثبوت ہوتا ہے۔ بس ان لوگوں سے بچو جو تمہاری کمزوری کو تمہارے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ حقیقت، اچھے سے اچھے پھول کی مہک بھی کچھ دن بعد ختم ہو جاتی ہے، لیکن اچھے اخلاق اور اچھے سلوک کی مہک انسان کی موت کے بعد بھی قائم رہتی ہے۔